سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے معاملے پر جو ہے سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سٹے آرڈر کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو آج بتایا کہ ابھی صرف تحقیقات ہو رہی ہیں اور ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے درخواست گزاروں کے وکلاء نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جو گزشتہ روز افواج پاکستان کے ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب، انہوں نے جو پریس کانفرنس اپنی ایک کی، انہوں نے اس میں جو ہے وہ بتایا کہ 102 لوگوں کا جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو رہا ہے۔ تاہم چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کو قبول کر لیا، کیونکہ اٹارنی جنرل نے یہ سٹانس لیا اس سارے معاملے کے اندر، موقف اختیار کیا کہ ابھی جو ہے وہ ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ کچھ ایسے ریمارکس دیے چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کو قبول کرتے ہوئے، جس میں جو باتیں اب ہو رہی ہیں، ابھی جو عدالت کے اندر آج جو ریمارکس دیے گئے اس میں جو ہے وہ معاملات کس طرف جائیں گے یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ تمام کا تمام دار و مدار اور انحصار اس وقت عدالت کے اوپر ہی ہے کہ عدالت کیسے جو ہے وہ اس معاملے کو لیتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف سے ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ثبوت اور شواہد ایسے ہیں، یعنی کہ ملٹری کورٹس میں جو کیسز چلنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناقابل تردید شواہد مل چکے ہیں، اور خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی اندر سے جو ہے وہ لیفٹننٹ جنرل سے لے کے میجر جنرل بریگیڈیئر لیول تک جو ہے انہوں نے، اور پھر فیملیز ریٹائرڈ افسران کی، ان کو اکاؤنٹیبل بنایا ہوا ہے۔ سو وہاں سے تو بہت ہی زیادہ کنوکشن کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت اور شواہد ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم یہ ٹرائل جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز دبئی میں میاں صاحب موجود ہیں، عام سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد حکومتی اتحاد جو ہے اس میں موجود جو جماعتیں ان کے درمیان کچھ کریکس، کچھ ایشوز پہ دکھائی دے رہے تھے، لیکن اپیرنٹلی اب حکمت عملی یہ دکھ رہی ہے کہ الیکشن میں کس طرح جائیں، کس طرح کا الیکشن ہو، انٹرم سیٹ اپ کیا ہو، ان تمام معاملات پر بات ہوتی اب ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے نتیجے میں جو ایک بڑا حریف ناک آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ تحریک انصاف ہے، جس کے نتیجے میں جو ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی یقیناً وہاں پر بات ہو رہی ہوگی۔ کچھ اور اہم معاملات ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ ساتھ بیٹھے ہیں، مستقبل کی سیاسی ٹائم لائن پر دونوں جماعتوں کی کیا رائے ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور کچھ اور اہم معاملات پر بھی بات کریں گے آنے والے، کیونکہ عید کے بعد منظرنامہ بڑا مختلف ہوگا۔ یہ قربانی گزرے گی، اس کے بعد کچھ اور قربانیاں شروع ہوں گی، اور پھر انتخابی بگل بچے گا، دنگل جو ہے وہ سجے گا۔ تو ان تمام معاملات پہ بھی بات کرنی ہے۔ میاں صاحب لنڈن میں جب تھے تو ان سے ملاقات کی سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ عباسی صاحب کی ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے، خود ان کی کیا پوزیشن ہے، راضی ہیں، اور بہت سارے اہم معاملات ہم نے ڈسکس کرنے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ عباسی صاحب، آپ سب سے پہلے میں ذرا آپ سے انگلینڈ یاترا کے بارے میں پوچھ لوں، کیسی رہی آپ کی ملاقات؟ نہیں، میں یورپ گیا تھا اپنے ذاتی کام سے، تو جو میں وہاں تھا تو میاں صاحب سے میں رابطہ کیا، میں نے کہا جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات ہم کرتے ہیں۔ ملاقات ہوئی، ملکی اقتصادی، سیاسی، حکومتی، الیکشن، یہ سب ڈسکس ہوا، ٹھیک ہے، جو کہ سیاست کا معمول ہوتا ہے۔ کوئی ناراضگیاں نہیں ہیں، کوئی تحفظات نہیں ہیں، یہاں میڈیا نے پورا سرکس لگا دیا۔ آپ کی کوئی جو ہے وہ تحفظات نہیں ہیں؟ تحفظات سیاست میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اتنی ارجنسی میں پھر میاں صاحب سے کیوں ملاقات کی؟ اب دبئی وہاں گیا ہوا تھا، نہیں دبئی کا مجھے علم نہیں تھا، میں وہاں فرانس میں گیا ہوا تھا، تو میں نے ان کو رابطہ کیا۔ جب بھی میں جاتا ہوں میں ان کو رابطہ کرتا ہوں اور ملاقات ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے پچھلے 2 مہینے میں یہ تیسری ملاقات ہے۔ اس تیسری ملاقات میں تھوڑا سا حالات ہمیں مختلف لگے نا، کیونکہ مفتاح صاحب نے بھی پارٹی سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، اور مفتاح صاحب نے پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے۔ پارٹی میں ہے بھی؟ جی، پارٹی میں جہاں تک میری نالج ہے وہ ہیں، پارٹی سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ کیوں؟ بس ان کا خیال تھا کہ بہت سی اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ پارٹی خوش نہیں ہے ان کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، پارٹی کا عہدہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ میں نے بھی جنوری میں استعفیٰ دے دیا تھا، میرا اس کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رہا۔ 2019 میں پارٹی نے دیا تھا، تو میں نے جو کام کیا کر سکا، پھر اطلاعات یہ کہ آپ اس وقت بھی عہدہ لینا نہیں چاہتے تھے لیکن آپ کو دیا گیا؟ جی، اس وقت نہیں، وہ ضرورت تھی، پارٹی نے سمجھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ اس وقت کہہ دیا تھا کہ
جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی لیڈرشپ میں، ایک جنریشنل چینج آئے گی، تو میں اس عہدے پر نہیں رہ سکتا، ورنہ میں اس سے پچھلے بھی 30 سال پہلے بھی پارٹی میں تھا اور میرے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں رہا. تو وہ ٹرانزیشن آ گئی، وہ فیز تو آ گیا، پھر نئی جنریشن سامنے آ گئی. جی بالکل، جب وہ آئے تو میں نے استعفیٰ دے دیا تاکہ ان کو اسپیس مل سکے، وہ کام کر سکیں. تو آپ کے تجربے کا کیا بنے گا پھر؟ تجربہ موجود ہے، میں عام MNA اس وقت ہوں جماعت کے اندر، نہ کوئی سرکاری عہدہ ہے نہ پارٹی کا عہدہ ہے، تو جو بھی رضا صاحب کبھی بھی مشورہ کر لیتے ہیں، جو میری نالج ہے ان کو بتا دیتا ہوں. سر مگر اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ تو سرکاری، وہ تو سیاسی عہدہ نہیں تھا، آپ نے اس سے بھی استعفیٰ دے دیا؟ جی وہ اس پہ میرے کچھ تحفظات تھے، معاملے تھے، تو میں نے کہا میں ان چیزوں میں پھر نہیں سپورٹ کر سکتا. LNG پہ تو آپ کی کوئی اختلافات نہیں؟ نہیں LNG نہیں، بہت سے ایشوز ہیں میری معلومات کے مطابق LNG پر آپ کے تحفظات نہیں. وہ جو LNG کا معاہدہ ہے میں نے اس پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار پرائیویٹلی کر دیا تھا. تو بہرحال وہ جب ایک ECC فیصلہ کرتی ہے، سب کا فیصلہ ہوتا ہے. تو بہرحال میں اب ذرا اپنے سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ وزارت پیٹرولیم کو بھی دیکھ چکے ہیں، آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس میں بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے میں اپنے سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی یہ بات، کیونکہ آپ نے اس کو نیب بھی بھگتی ہے، LNG کے مسائل کو بھی ڈیل کیا، بیکاز اس وقت ہمارے ملک میں بڑی شارٹیج تھی گیس کی، انرجی کا بڑا کرائسس تھا. کیا ایشو ہے ویسے اس کے اندر؟ نہیں، مجھے وہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ معاہدہ ہے کیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو، میری سمجھ سے باہر ہے. میں کم از کم جی میں نے سب دیکھا ہے. ہمارے مسائل کا وہ حل نہیں ہے. میں بدقسمتی بس میں رائے ہوتی ہے، ایک رائے ہے، تو میں نے کہا میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پچھلی ڈیل بہت اچھی تھی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا اس وجہ سے؟ یہ دیکھیں، مجھے وہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال وہ حکومت ہے، حکومت کی رائے ہے، وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا تو اچھی بات ہے. تو آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے لندن میں میاں صاحب کے ساتھ، اب میاں صاحب تو خیر دبئی آ گئے، آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں آپ کا بون آف کنٹینشن کیا تھا؟ آپ کا فوکس زیادہ کیا تھا؟ میں آپ کی بات کر لیتا ہوں. نہیں، ڈسکشن ہوتی ہے. دیکھیں ملاقات ہوتی ہے، ایک 35 سال کا ساتھ ہے، دوستی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، ہر بات پر ڈسکشن ہوتی ہے. میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں، اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. تو یہی ایک ڈائلاگ ہوتا ہے جو سیاست میں چلتا ہے. سر میں بڑی اس کے اوپر ہم نے تو بڑا اس پہ اپنے تجزیے تبصرے کر لیے، رائے دے دی، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اتنے سال کی رفاقت، تعلق، ایک بہت عرصے کا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں 99 میں جب ایمرجنسی اور مارشل لا سے لے کے ابھی تک کا جو آپ کا سفر ہے، اس میں کئی اتار چڑھاؤ آپ نے سیاست کے اندر پارٹی کے ساتھ، پارٹی کے معاملات میں دیکھیں. ایک شاہد صاحب کی شاہد خاقان عباسی کی حیثیت میں نہیں، میں کسی بھی ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو 99 کی مارشل لا ایمرجنسی کی جیلوں سے لے کے آج تک یہاں پہنچے، اور اگر وہ اختلاف رائے کرے کوئی بھی پارٹی کا ورکر یا سیاسی لیڈر، اور آگے سے یہ جواب ملے کہ جو پارٹی کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں وہ پھر چلے جائیں، چھوڑ دیں، ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. یہ سوال کسی اور نے بھی کیا تھا. جب ایک معاملہ پر بحث ہو رہی ہو، پارٹی کے اندر بحث ہو رہی ہو، ایک پالیسی ہے، ایک سیاسی معاملہ ہے، ایک فیصلہ ہے، اس میں اگر آپ کی رائے مختلف ہے، آپ اس کا اظہار نہ کریں، یہ آپ کی غلطی ہے. آپ اظہار کریں، جماعت اس کو برا مانے یا نہ مانے، یہ جماعت کی غلطی ہے، لیکن اظہار آپ کو کرنا چاہیے. جب آپ نے اظہار کر دیا، مشاورت ہوتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کا فیصلہ بھی ہے، پھر اس میں دو رائے نہیں ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے تو یہ کہا تھا. اگر آپ پارٹی میں ہیں تو پھر آپ کو اس فیصلے کو پارٹی میں ہیں، آپ نے اظہار کر دیا، میرے یہ تحفظات ہیں. جس طرح بھی آپ نے ECC کی بات کی، میں نے تحفظات کا اظہار کر دیا، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، وہ فیصلہ سب کا بن جاتا ہے، اچھا یہ برا ہے، وہ فیصلہ ہو گیا. آپ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ میں تو اس میں شامل نہیں تھا، آپ اس میں شامل ہیں. جنرل باجوہ صاحب کو جو پہلی ایکسٹینشن ملی، میں اس کے حق میں نہیں تھا. میں نے کہا تھا ایکسٹینشن دے دیں، قانون کو تبدیل مت کریں. لیکن جب فیصلہ ہو گیا، میرا بھی فیصلہ بن گیا. حالانکہ میں اس دن ووٹنگ میں موجود نہیں تھا، میں جیل میں تھا، لیکن وہ فیصلہ میں آج بھی اپنا فیصلہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میری جماعت نے اس کو سپورٹ کیا، تو فیصلہ میرا بھی بن گیا. تو یہ فرق ہے. اگر آپ جماعت کے اندر رہ کر سپورٹ اس کو اپنی تحفظات کا اظہار نہیں کریں گے، یہ آپ کی غلطی ہے. جب جماعت نے ایک فیصلہ کر دیا، پھر آپ اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں، تو یہ آپ کی غلطی ہے.